پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکلا کے آج کل بڑے ہی انکشافات جو ہیں چونکا دینے والے ہیں. ان کے جو بیانات ہیں وہ بڑے ہی افسردہ اور بڑے ہی ڈرا دینے والے ہیں. ان کے جو بیانات ہیں ان سے بہت زیادہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے, اور بار بار وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو چکے ہیں. پہلے ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی, لیکن اب ہم ایسی بات بار بار جو وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بار بار ایسی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ عمران خان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے مسلسل. اس کو بی سے سی کلاس کے اندر رکھ دیا گیا ہے, اس کو مینٹلی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے, اس کو ایسے اب یعنی کہ اس کو جو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تو اس کا مقصد بالآخر یہی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح جھکا لیا جائے, اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے نیچے لگا لیا جائے, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر لیا جائے, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا سمجھوتا کر لیا جائے کہ جس کے بعد یہ بھی نواز شریف کی طرح, آصف علی زرداری کی طرح ہو جائے کہ جی یہ بھی ڈیل کر کے باہر آ گیا. یہ سب حربے اس وقت شدید طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں, اور جو وکلا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے وہ بار بار عمران ریاض خان کی مثال دے رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض خان جب آزاد ہو کے رہا ہو کے واپس گھر آئے ہیں تو ان کے لیے بولنا بڑا مشکل ہے. وہ آج بھی انہوں نے اپنے بھی کوئی ابھی تک انہوں نے کوئی ویلاگ نہیں دیا, کوئی وہ پروگرام کے اندر نہیں گئے, کسی ویڈیو کے اندر وہ نہیں گئے ہیں. تو اس کے بعد یہی سچویشن اب سیم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان کے بارے میں یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ بڑی ہولناک اور بڑی پرخطر بھی ہیں. اڈیالہ جیل کی جو بی کلاس ہے اس سے ان کو سی کلاس میں لے جایا گیا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے وکلا یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ سائفر کیس کے اندر ان کو 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے, اور پھر ان کو قید سے نکالنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا. انویسٹیگیشن میں جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر بھی ان کو اس کے سائفر کیس کے حوالے سے قصوروار قرار دیا گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ قصوروار ہیں, انہوں نے غلطی کی تھی اور اب ان کو ان کی غلطی کی سزا دی جانی چاہیے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں, ان کے اندر ایک بڑے ہی معتبر قسم کے صحافی ہیں, ان کا نام ہے ثاقب بشیر, اور وہ کورٹ کچہری کی جو خبریں ہیں ان یعنی کہ وہ ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں. ان کے پاس پی ایچ ڈی انہوں نے ایسے سمجھے کہ انہوں نے کی ہوئی ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کی اندازہ لگائیے کہ یہ اتنے اتھینٹک ہے. ان کی آج تک کوئی خبر, کوئی تجزیہ, ان کی آج تک کوئی پیشن گوئی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی ہے. میں ان کی ایک دو پیشن گوئیاں بھی آپ کو بتاؤں گا, اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے مستقبل کے حوالے سے کیا بات کر دی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تھوڑی سی خوشخبریاں بھی ہیں, تھوڑی سی پریشانی والی بات بھی ہے, لیکن ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پر امید رہنا ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے, اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی زیادہ محبت کرتا ہے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح اس دعا کے اندر ہمارا ساتھ دینا چاہیں اور شامل ہونے چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا, اور آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ پاکستان کا آنے والے وقت کے اندر اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس. ناظرین گرامی, اس وقت سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ جو ثاقب بشیر صاحب ہیں, رپورٹر بھی ہیں, یہ اپنے ویلاگز بھی کرتے ہیں, ٹی وی چینلز کے ساتھ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے اب بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو انکشافات ہیں وہ کرنا شروع کر دیں, اور میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کبھی بھی پرو پی ٹی آئی نہیں رہے ہیں. جیسے عمران ریاض خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, یا جیسے جو شریف تھے, شہید ہو گئے تھے ارشد شریف, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا, یا صابر شاکر کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے, یا اسامہ غازی کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے, یا اور جتنے صحافی پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو پرو عمران خان ہے, پرو پی ٹی آئی ہیں. ان کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں کہا, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں, جو رہنما ہیں, وہ ان سے بڑے ناراض رہتے ہیں, اور ناراض رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اینٹی عمران خان صحافی ہیں یہ ان کے ساتھ بڑے پروگرام کرتے ہیں, یا ان کو اپنے ویلاگز کے اندر بلاتے ہیں, یا ان کے ساتھ ٹاک شوز کرتے ہیں, یا ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, جسٹیفیکیشنز لیتے ہیں ان سے. تو اس حوالے سے ان سے بڑی ناراض رہتی ہے پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے وہ بھی, اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ بھی. تو اب انہوں نے اپنے کچھ ویلاگز کے اندر بڑی زبردست قسم کی باتیں کی ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک دو پیشن گوئیاں کی تھی وہ کس طرح سچ ثابت ہوئی تھی. انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا ناظرین گرامی, جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف توشہ خانہ کیس ہوا تو انہوں نے اس کے اندر واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ توشہ خانہ کیس زیادہ وقت نہیں چلے گا, یہ ایک ایسا تماشا ہے کہ جو بہت جلد ختم ہو جائے گا, یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, یہ بہت آسان کیس ہے, یہ بہت نکمے قسم کا کیس ہے. اس کیس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر سزا دی گئی ہے, اور پھر پورے پاکستان نے دیکھا کہ وہ جو کیس تھا اس کیس کے اندر پھر بڑے ایزیلی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ نہ صرف اس کے اندر ریلیز کرنے کے ان کے احکامات ہیں, بلکہ ان کی جو پرابلم سے وہ بھی ختم ہو گئے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا, جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گرفتار ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان کی عوام یہ سمجھ لے, یہ جان لے, یہ سن لے, یہ ذہن میں بٹھا لے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ دسمبر سے پہلے آزاد ہونے والے نہیں ہیں. اور ایسا ہی ہوا. اب دیکھیں دسمبر آنے والا ہے اور وہ دسمبر سے پہلے آزاد نہیں ہوئے ہیں. ان کے بارے میں ان کی جو یہ پیشن گوئی تھی یہ بھی سچ ثابت ہوئی ہے کہ وہ دسمبر سے پہلے نہیں آئیں گے, اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہر صورت دسمبر کے اندر جائیں گے یا دسمبر کے بعد جائیں, ہر صورت جائیں گے, یعنی کہ جنوری تک. انہوں نے کہا تھا کہ ان کا جیل کے اندر رہنا بڑا زیادہ مشکل ہوگا, اور اگر جنوری میں بھی وہ جیل سے باہر نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر دسمبر جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد انہوں نے ہر صورت باہر آ جانا ہے. اب انہوں نے کچھ اور باتیں کی ہیں جو میں آپ کو ان کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں, جو انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی 2 سے
14 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्हें सजा हो सकती है। और जो FIA है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कसूरवार करार दिया है, अदालत ने कसूरवार करार नहीं दिया है। और FIA के कसूरवार करार दिए जाने के बाद ही ये बात की जा रही है कि 2 से 14 साल तक की उनको जेल की सजा हो सकती है। मगर जो साकिब बशीर साहब हैं इन्होंने कहा है कि इसमें कोई सदाकत, कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। उनको अदालत जब ये कहेगी कि आप कसूरवार हैं, आप गिल्टी हैं, आप 2 नंबर हैं, आप झूठे हैं, आपके खिलाफ जो केस था वो सच्चा हो गया, आपके खिलाफ जो इल्जामात थे वो सच्चे हो गए, साबित हो गए, अब आपकी बचाए अब आपको सजा के मुस्तहिक हैं, तो उसके बाद उनको सजा हो सकती है, मगर इतनी लंबी सजा नहीं हो सकती। और इस वक्त तक जो FIA है, अब ये साकिब बशीर साहब ने कहा है कि इस वक्त तक जो FIA है जिन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान कसूरवार हैं, उनके पास कसूरवार साबित करने के हवाले से कोई सबूत सामने नहीं आया। उनके पास अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिसको वो सामने ला सकें या जिसको सामने लाकर वो आगे लेकर चल सकें। और यही वजह है कि FIA के कसूरवार करार दिए जाने के बाद भी अगर अदालत के अंदर ये केस चलता रहता है तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बहुत आंधी तूफान आ गया, बहुत जहां पर अंधेर नगरी चल गई, चौपट राज चल गया, बहुत जहां पर जंगल का कानून भी चल गया, या बहुत जहां पर ज्यादती भी कर दी गई, या बहुत जहां पर जो है इंसाफ का बिल्कुल जनाजा ही निकाल लिया गया, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अगर सजा हो जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल की हो सकती है, 2 साल से ज्यादा की नहीं हो सकती है। अब इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिसके लेकिन इसके अंदर भी एक उन्होंने बड़ा जबरदस्त पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि जिस केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सजा होती जाएगी, ये मैं आज प्रिडिक्शन कर रहा हूं, साकिब साहब ने कहा है, साकिब बशीर साहब ने, कि उसी के अंदर ही अगली जब पेशी होगी और उसके अंदर जो अपील दायर की जाएगी जमानत की, वो सारी जमानतें भी एक्सेप्ट होती जाएंगी। यानी कि जितने भी केसेस के अंदर इनको सजा होगी तो उनके अंदर इनकी जमानतें भी होती जाएंगी। और यही वजह है कि इन अपीलों के अंदर जब जमानतें होती चली जाएंगी तो ये बहुत ज्यादा जोर लगा कर भी, ये बहुत ज्यादा मेहनत करके भी, ये बहुत ज्यादा काम करके भी, ये बहुत ज्यादा साजिश करके भी, ये बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी 28 जनवरी से ज्यादा आगे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल में नहीं रख सकते हैं। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास कोई वे नहीं है कि जिसके थ्रू ये वहां पर रख सकें उनको। और यही वजह है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर इनको दिसंबर तक लेकर जाया जाता है और फिर दिसंबर के अंदर भी इनकी रिहाई के हवाले से जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आ जाएंगी। अब इस एक केस के अलावा तोशा खाना का भी केस उठ चुका है, ये जो साइफर केस है। अब इस केस के अलावा जितने भी केसेस हैं वो बड़े ज्यादा कमजोर हैं। और समी इब्राहिम ने भी अब ये कह दिया कि नाज़रीन ग्रामी के FIA ने कसूरवार तो करार दे दिया है, मगर इसमें ज्यादा सजा के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। यानी कि अब तो ये बड़े बड़े जो एंकर हैं वो भी ये कह रहे हैं, जो अदालतों के अंदर खड़े होकर काफी दिन रात वहां पर मेहनत करते हैं, अब तो वो भी ये बात करते नजर आ रहे हैं कि जी ये यहाँ पर ज्यादा आगे तक नहीं जा सकेंगे ये मामला जितने भी हैं। चले समी इब्राहिम को भी फिर कहा जा सकता है थोड़ा वो बहुत कि ये प्रो इमरान खान है, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो साकिब बशीर साहब है इनको प्रो इमरान खान कहा जा सके। तो इनके अब जो पॉइंट सामने आए हैं, इनकी जो अब बातें सामने आई हैं, इनकी जो अब चीज़ें सामने आई हैं, उनको देखकर वाज़ेह तौर पर ये लगता है कि जो अब आने वाला वक्त है, जो आने वाले हालात हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हक में जाते नजर आ रहे हैं। और हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला जो हम सोचते हैं उसी तरह हो करे और बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो जेल से बाहर आएँ और पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े होकर इज़हार यकजहती करें।